اساتذہ کے حوالے سے کہ اساتذہ کا تعلیمی اداروں میں بڑا اہم کردار ہے، لیکن ابھی ہم کچھ دنوں سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اساتذہ ہمیں سڑکوں پر نظر آ رہے ہیں، ان کے مختلف مطالبات ہیں، کبھی وہ ویجز کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، کبھی فنانشل انسینٹیو کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ہمارا آج کا استاد اپنے کارکردگی سے تو مطمئن ہے، لیکن اس کو جو ریٹرن ہو رہا ہے اس سے وہ مطمئن نہیں ہے، سیٹسفائی نہیں ہے۔ وہ چاہ رہا ہے کہ اس کو وہ انسینٹیو ملنے چاہیے، اس کی جو سیلری ہے اس میں اضافہ ہونا چاہیے تاکہ وہ فنانشلی طور پہ مضبوط ہو سکے۔ اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ اساتذہ کا بڑا اہم کردار ہے کسی بھی تعلیمی ادارے کے اندر۔ آپ چاہے وہ اسکول کا سسٹم لے لیں، چاہے وہ کالج کا سسٹم لے لیں یا یونیورسٹی کا سسٹم لے لیں، اب ان تینوں کے اندر جو اساتذہ کا رول ہے وہ بڑا اہم ہے۔ استاد آپ کو زیرو سے سٹارٹ کرتا ہے اور اس کے بعد آپ کا ایک مکمل آپ کی شخصیت کو مکمل کر کے مارکیٹ میں انٹر کر دیتا ہے۔ اب مارکیٹ میں جا کر آپ نے اپنا رول پلے کرنا ہوتا ہے کہ آپ کس حد تک اپنا رول پلے کر رہے ہیں۔ اب کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ بلکہ بہت سارے لوگ یہ کویسچن اٹھاتے ہیں کہ آج کے دور میں وہ اساتذہ موجود نہیں ہیں جو کہ کسی دور میں پہلے ہوا کرتے تھے۔ تو میں اکثر اس کا جواب یہ دیا کرتا ہوں کہ آج کے دور میں وہ طالب علم بھی موجود نہیں ہیں جو پہلے کسی دور میں ہوا کرتے تھے، کیونکہ جب تک طالب علم اور استاد کا جو تعلق ہے وہ مضبوط نہیں ہوگا اس وقت تک آپ کے ہاں ایجوکیشن کا سسٹم بہتر نہیں ہو سکتا۔ اب وہ تعلق کیا ہونا چاہیے؟ کیا وہ ریسرچر کے طور پہ ہونا چاہیے یا کیا وہ ایک جو چٹھا صاحب نے پہلے اشارہ کیا تھا کہ ہمارے جو ایڈمنسٹریٹو انسٹیٹیوشنز ہیں ان میں بچوں کو لے کر جانے کے لیے ہونا چاہیے؟ دیکھیں میں پھر یہ بات دہرا رہا ہوں کہ سارے بچے ایک طرح کے نہیں ہوتے، اس میں بچوں میں ورائٹی ہوتی ہے۔ بچوں کی اسکل کو ڈیولپ کرنا استاد کا کام ہوتا ہے کہ وہ کس حد تک اس کو ڈیولپ کرتا ہے۔ ایک سسٹم ہے کہ جس کے اندر آپ اس کو رٹے لگوا رہے ہیں یا آپ اس کو کنسیپٹ اس کے ڈیولپ کر رہے ہیں، اس کے اندر تھاٹس لا رہے ہیں، آپ اس کو کس سٹیج کی طرف لے کر جانا چاہ رہے ہیں۔ ہمارے ہاں اینول سسٹم تھا، ہمارے ہاں سیمیسٹر سسٹم ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ اینول سسٹم بہتر تھا کہ جس کے اندر بچے کو وہ پہلے 3 مہینوں کے اندر کورس ختم کر کے اس کے بعد اس کے ٹیسٹ ہوتے تھے، ریویژن ہوتی تھی تو نالج آتا تھا۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ سیمیسٹر سسٹم بہتر ہے، اس میں اس کو ورائٹی آف ٹیچرز سے ملنے کا موقع ملتا ہے۔ 6 منتھ میں وہ ایک ٹیچر سے پڑھتا ہے، اگلے 6 منتھ میں وہ دوسرے ٹیچر سے پڑھتا ہے۔ اس طرح ڈیفرنٹ ٹیچرز سے جب اس کو انٹریکٹ کرنے کا موقع ملتا ہے تو وہ اس کو کئی کتابوں کا نالج جو ہے وہ اپنے ٹیچرز کی شکل میں اویلیبل ہوتا ہے۔ اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت چٹھا صاحب اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ ہم اساتذہ کے رول کو ڈیفائن کریں کہ اساتذہ کس حد تک اپنا رول معاشرے کے لیے پلے کر سکتے ہیں۔ ہاں جی سر، وہ ایک بڑی بات مشہور ہے کہ بیسٹ پے اینڈ گیٹ بیسٹ پے بیسٹ، ٹھیک ہے؟ آپ اگر اچھا پے کرتے ہیں تو آپ کو اچھے رزلٹس ملیں گے، یہ تو ایک بالکل بات سیدھی سی ہے۔ اس میں پے سے مراد میری یہ نہیں ہے کہ آپ ٹیچر کو کیا انسینٹیو دیتے ہیں، وہ آپ دے رہے ہوں گے، لیکن آپ اسٹوڈنٹ کو کیا دے رہے ہیں، اس کی لیب کے اندر یا وہ جہاں ٹریول کرنا چاہتا ہے یا وہ جو بکس اس کے پاس ہونی چاہیے، وہ خاص کر جب ہم سیمیسٹر سسٹم کی بات کرتے ہیں تو سیمیسٹر سسٹم صرف 3 یا 4 مہینے کا سیمیسٹر نہیں ہوتا، اس کے ساتھ باقی جو چیزیں وہ بھی ہونی چاہیے۔ مثلا اس کی اسائنمنٹ جو ہے وہ کیسے ایویلویٹ کی جائے اور وہ اسائنمنٹ بنانے کے لیے کہاں سے مٹیریل لے گا، اور جب آپ یہ سارا کام کر رہے ہوں گے تو آپ کو کون سی چیز فیسیلیٹیٹ کر رہی ہوگا؟ آپ پوری دنیا کے جو پہلی جو رینکنگ کے اندر یونیورسٹیز ہیں ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں فار ایگزامپل، تو وہ کتنا بجٹ جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کے اوپر اور ٹیچر کے اوپر ڈفرینٹ چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس میں وہ دے دیتے ہیں۔ یعنی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اگر اس نے کام کرنا تو اس کو تھوڑا بہت پے کریں اور وہ اس طرح سے کام کرے جس طرح سے باقی یونیورسٹیز کے اندر ہو رہا ہے۔ آپ جو ہے وہ بجٹ کو تھوڑا سا انکریز کریں اور اسٹوڈنٹ کو فیسیلیٹیٹ کریں، ٹیچر کو فیسیلیٹیٹ کریں اور تھوڑا سا ان کو کھلا پن دیں تاکہ وہ لکھ سکیں، بات کر سکیں، جو ہو رہا ہے دنیا میں اس کو دیکھنے کی اجازت دیں۔ یعنی کیمپس کے اندر جو ہے وہ ایک ڈفرینٹ طرح کی سوسائٹی ہوتی ہے۔ لیکن اس میں چٹھا صاحب آپ دیکھیں کہ میں آپ کی بات کو ہی تھوڑا سا کرتا ہوں، آپ ابھی جو کانسیپٹ دے رہے ہیں اس میں ہم یہ محسوس کر رہے ہیں کہ ایجوکیشن تو آ رہی ہے کہ لوگوں کو ڈگریاں مل رہی ہیں، لیکن ان کے اندر جو ٹالرنس لیول ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو لڑائی جھگڑے ہیں وہ بڑھ رہے ہیں، کیونکہ اگرچہ آدمی کو ایجوکیٹ ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا ٹالرنس لیول بڑھنا چاہیے،
لیکن ٹالرنس لیول ایکسٹریمزم ہمارے سوسائٹی کے اندر آ رہا ہے. ہماری سوسائٹی کے اندر جو ہم سمجھتے ہیں کہ جو پیسفل ایٹماسفیئر ہونا چاہیے وہ نہیں ڈیولپ ہو پا رہا. تو یہ ایک ہمارے ایجوکیشن سسٹم کا بہت بڑا بالکل یہ پوری دنیا میں ہو رہا ہے. آپ دیکھیں کہ جو بڑی یونیورسٹیز ہیں اس کے اندر بھی یہ ہو رہا ہے. ابھی کل کا واقعہ ہے، کل کا ہی واقعہ ہے کہ کینیڈا کے اندر جو ہوا، پوری فیملی کو ایک بندے نے ٹرک کے نیچے دے دیا کہ دے آر مسلمس. تو جو اسلاموفوبیا ہے وہ تو پھیلا ہوا. آپ وہ کس یونیورسٹی کا پڑھا ہوا یہ سوال بعد میں ہوگا، لیکن جن سوسائٹیز کی ہم بات کرتے ہیں وہاں پر بھی یہ ہے. سوال یہ ہے کہ وہاں پر کیوں ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ جو ریشل ڈسکریمنیشن ہے اس کا سب سے بڑا مرکز یورپ ہے. ٹھیک ہے، وہاں پر جو بچے جاتے ہیں وہ اپنی ریشل ڈسکریمنیشن بتاتے ہیں بار بار. اب بات یہ ہے کہ وہاں پر کیوں ہے جب ہم ان یونیورسٹیز کو بیسٹ یونیورسٹیز کہتے ہیں. سر بات یہ ہے، جیسے میں نے بہت پہلے کہا لیٹنر کی بک کا حوالہ دیا، بات یہ ہے کہ جب آپ تعلیم کو نمبرز، گریڈز اور اکنامکس کے ساتھ اس طرح سے جوڑ دیں گے کہ یعنی آپ یہ کریں گے، آپ اتنی سفوکیٹڈ ماحول کے اندر، اتنے جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک مقابلے کا اتنی خطرناک ماحول کے اندر بچے کو لے کر آتے ہیں، تو وہ میرا خیال ہے کہ ایک تو اس کے مینٹل گروم ہونے کے چانسز بالکل ختم ہو جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک طرح سے اس کا جو مقابلہ ہے وہ پھر وہ مقابلے کے ساتھ ہی چلتا جاتا ہے. اور اس مقابلے کو اکنامیکلی اگر آپ دیکھیں تو ریشل ڈسکریمنیشن جو یورپ کے اندر جس بنیاد کے اوپر کھڑی ہے وہ تو اکنامیکل ہے. یعنی اس حد تک ڈسکریمنیشن ہے کہ جو صرف انگلینڈ ہے وہ باقی یورپی یونین سے علیحدہ ہو گیا کہ ہم ان کو نہیں مانتے، اور اس کے پیچھے بھی یہ ہے کہ یہ ہماری جابز لے جاتے ہیں جب بھی ہمارے ملک میں آتے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ جیسے آپ نے صوفیزم کی بات کی، تو جو صوفیز جو تعلیم دیتے ہیں اس کے اندر تو یہ ہے ہی نہیں ہے. اس کے اندر تو مثلا ختم کرنے کی بات ہے کہ آپ اس مقابلے کو ختم کریں، سب کو رہنے کی جگہ دیں. اور اب جب یہ چیزیں نہیں ہوں گی تعلیم کے اندر تو وہ ٹیٹر، فرفر، انگریزی، اردو، پنجابی جو بھی بولے گا تو جو وہ پڑھ رہا ہے وہ تو مطلب سامنے ہے. میرا خیال ہے کہ یہ آئیڈینٹی کرائسس کا بہت بڑا ایک ایشو یہ بھی ہے کہ آئیڈینٹی کرائسس جو ہیں وہ سوسائٹی کے اندر ایگزسٹ کرتے ہیں. اچھا، پھر اس کا میرے جو ہم پہلے ٹیچر اسٹوڈنٹ کی بات کر رہے تھے، تو ہم ٹیچر اسٹوڈنٹ ریشو کی طرف بھی ہمیں جانا چاہیے کہ سپوز اس میں پرابلم یہ ہے کہ ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں وہ اوور برڈنڈ ہو چکے ہیں. اب ایک ڈویژن کے اندر 2 آپ کی یونیورسٹیز ہیں، تو اب اس میں پوری ڈویژن کی جو پاپولیشن ہے اس کو وہ کور نہیں کر پا رہے. ایک کلاس روم میں 80-70 اسٹوڈنٹ بیٹھا ہے، تو ٹیچر کے لیے یہ پاسبل نہیں ہے کہ وہ سارے اسٹوڈنٹس کو اتنا ویٹیج دے سکے، اتنا ٹائم دے سکے، جس کی وجہ سے ہمارا جو اسٹوڈنٹ ٹیچر جو انٹریکشن ہے وہ بہت کم ہو پا رہی ہے. تو اس حوالے سے میں ابھی یہ پنجاب گورنمنٹ کا ایک اچھا ڈیسیژن ہے کہ ڈسٹرکٹ لیول کی طرف جانا چاہیے، ڈسٹرکٹ لیول پہ یونیورسٹیز اسٹیبلش کرنی چاہیے. تو ابھی چیف منسٹر عثمان بزدار صاحب ابھی جو وزٹ کر رہے ہیں مختلف ڈسٹرکٹ کا، اور وہاں پہ یونیورسٹیز اناؤنس کی جا رہی ہیں، ان کو اگر پراپر ڈیولپ ہو گیا، ان کا انفراسٹرکچر بن گیا، تو میرا خیال ہے کہ فیوچر میں یہ ٹیچر اسٹوڈنٹ ریشو جو ہے یہ کنٹرول ہو جائے گی، اور اس کے بعد جو ٹیچر کا جو افیکٹو رول ہونا چاہیے وہ ہو سکے گا. کیونکہ آپ دیکھیں کہ اب 80 جو اسٹوڈنٹس ہیں چٹا صاحب، اس کا آپ نے اسائنمنٹ بھی چیک کرنی ہے، اس کا پیپر بھی مارک کرنا ہے، اس کی آپ نے کلاس ٹریننگ بھی کرنی ہے، اس کی پریزنٹیشن بھی کرنی ہے. تو یہ پورا سمیسٹر جو ہے آپ کا 6 منتھ کا سمیسٹر وہ الاؤ نہیں کرتا آپ کو کہ آپ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ان 6 منتھ کے اندر کر سکیں. اتنے زیادہ اسٹوڈنٹس میں کر سکیں. اگر وہ میرا خیال ہے 20 اسٹوڈنٹس یا 25 یا 30 تک ہوں گے تو وہ اس سے وہ بہتر ریزلٹس آپ گین کر سکتے ہیں. تو یہ ایک اچھا سٹیپ ہے. اس پہ میں پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ جو ہے اس کو اپریشیٹ بھی کرتا ہوں کہ انہوں نے اچھا ایک ڈسٹرکٹ لیول پہ یہ ان تعلیمی اداروں کو ہائر سطح پہ لے کر جا رہے ہیں، جس سے میرا خیال ہے کہ فیوچر میں ہمارا ایجوکیشن سسٹم بھی بہتر ہو سکے گا، اور اس سے ٹیچر اسٹوڈنٹ ریشو بھی بہتر ہو سکے گی. پھر دوسرا چٹا صاحب جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ہمارے جو اس وقت بھی اور جو پریویس گورنمنٹس ہیں ان کے دور میں بھی یہ رہا ہے کہ ہم اچھے ریسرچر ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کہ ہم اچھے ریسرچر ایوارڈز دے رہے ہیں، لیکن گڈ ٹیچر کا جو ایوارڈ ہے وہ بھی ایک انٹروڈیوس کروانا چاہیے. کیونکہ ضروری نہیں کہ ہر ٹیچر جو ہے وہ اچھا ریسرچر بھی ہو. آپ نے ایک اچھا جو ہے وہ ٹیچر ڈیولپ کرنا ہے کہ کلاس روم میں اس کا جو لیکچر ڈیلیور کر رہا ہے وہ کس حد تک کر رہا ہے، بچے اس کے اوپر کیا سمجھتے ہیں، کیا وہ بچوں کی جو ٹیچر کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے ان کا لیول کیا ہے. اب اس میں ہو کیا رہا ہے کہ ہمارے ہاں جو مین فوکس ہو رہا ہے وہ ریسرچ پہ ہو رہا ہے،
اور ریسرچ بھی وہ ہے کہ جس کے جو پریکٹیکل جو امپیکٹ آنا چاہیے وہ نہیں ہو پا رہا. صرف جسٹ پروموشنز کے لیے لوگ ٹیچرز اپنا نیکسٹ گریڈ لینے کے لیے, اپنے ایوارڈز لینے کے لیے ان اپنے ریسرچ پیپرز کو استعمال کر رہے ہیں, جو کہ جن کو معاشرے پہ جو امپیکٹ چھوڑنا چاہیے وہ نہیں چھوڑ پا رہے. سر یہی نا بات ہے کہ اب کوانٹٹی کی طرف جا رہے ہیں اور کوالٹی جو ہے وہ تھوڑی مائنس ہو رہی ہے. اور جیسے اب ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ریسرچ پیپر کی بھی کچھ مدت ہونی چاہیے کہ سال میں 1-2 بڑی مشکل سے کوئی اگر اس طرح سے امپیکٹ آئے گا, تو اگر سال میں جو ہے نا وہ 12 یا 14 ہوں گے پیپر, تو اس میں تھوڑا سا فرق تو آ ہی جائے گا. ریسرچ میں میرا خیال ہے کہ بہت سارے لوگ اتنا کام کر بھی سکتے ہیں. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم اس کو بھی ڈسکریمنیٹ کریں کہ جو کر سکتا ہے وہ کر رہا ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ سب لوگ اتنا کام نہیں کر سکتے, کوئی ایکسٹرا آرڈنری ہوگا. تو اس طرح سے بھی کچھ ان چیزوں کو, لیکن اس پہ انسینٹیو ہونے چاہیے. بالکل بالکل, کہ جب آپ ان کو انسینٹیو دیں گے تو ان کو فائنینشیل کرائسس نہیں آئیں گے. بالکل. اور ٹیچر کا پرابلم یہ ہے کہ اس کی پیکیجز بہتر ہونے چاہیے تاکہ وہ فائنینشلی فری ہو. اس کو یہ ٹینشن نہ ہو کہ وہ اس نے شام کی کلاسز بھی پڑھانی ہے, مارننگ کی بھی پڑھانی ہے, تو وہ اوور برڈنڈ ہو جائے گا. اور جب اوور برڈنڈ ہوگا تو اس سے ڈیفینیٹلی اس کا کام ڈلیور والا تو بالکل زیرو ہو جاتا ہے. ظاہر اتنی برڈن پھر وہ تیار کرے گا, کس طرح سے اسٹوڈنٹ کو کرے گا, تو وہ پھر مشکل تو ہو ہی جائے گا. بالکل جی ناظرین, آج کی ڈسکشن ہم نے تعلیمی نظام کے حوالے سے کی. یہاں پہ جو اس وقت معاشرے میں جو کویسچن ڈیولپ ہو چکے تھے وہ ہم نے ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی کہ کیا ہمارا تعلیمی نظام ہماری پریکٹیکل لائف سے میچ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. ہم سکلڈ ایجوکیشن کی طرف کیوں نہیں جا رہے ہیں. جو ٹیچر اسٹوڈنٹ ریشو ہے, ٹیچرز کا جو رسپیکٹ ہونی چاہیے, جو معاشرے میں ان کا افیکٹو رول ہونا چاہیے, وہ کیوں نہیں ہو پا رہا. اور ہمارا جو تعلیمی نظام ہے اس کے اندر جو کریکولم پڑھایا جا رہا ہے وہ سیمیسٹر سسٹم کا ہے یا اینول بیسز کا ہے. اگر تو اینول بیسز کا ہے تو ہم اس کو 6 منتھ کے اندر کس طرح کور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ بہت بڑے ہمارے کویسچنز ہیں جن سے مزید ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارا تعلیمی نظام اس سے بہتر ہو سکے اور وہ معاشرے کے اندر اچھے ریسرچرز, اچھے ٹیچرز, اچھے بیوروکریٹس, اچھے ججز اور وہ تمام احباب اس معاشرے کے اندر جو ایگزسٹ کر رہے ہیں, جو معاشرے کے لیے اپنا افیکٹو رول پلے کر رہے ہیں, ان سب کو تعلیمی اداروں کو ان کو سامنے لے کر آنا چاہیے. اس کے علاوہ ہمارے اچھے پولیٹیشنز ہیں جن کو تعلیمی اداروں کے اندر جو نرسریاں ہیں وہاں سے اچھے پولیٹیشنز ڈیولپ ہو سکیں تاکہ ہمارا تعلیمی نظام دنیا میں یہ باور کروا سکے کہ ہم جو کچھ پڑھا رہے ہیں اس کا تعلق ڈائریکٹ ہماری پریکٹیکل لائف سے ہے. ہم صرف تھیوریٹیکل فریم ورک کی طرف نہیں جا رہے, تھیریز نہیں پڑھا رہے, بلکہ وہ تھیوریٹیکل فریم ورک پڑھا رہے ہیں جو کہ ہمارا پریکٹیکل لائف سے اس کے ساتھ اس کی جڑت ہے. مزید نیکسٹ پروگرام میں ہم مختلف ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. بہت شکریہ.